اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک واجب عمل روزہ اور اس کے احکام کے بارے میں، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے خدا، رسول اور ائمہ کے اوپر جھوٹ کی نسبت دینے سے۔ آج ہم بات کریں گے اگلے مبتل کی طرف کے بارے میں، اگلے مبتل کے بارے میں کہ جو ہے اپنے سر کو پانی کے اندر ڈبو دینا۔ اس میں چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ مختصراً، کہ اگر روزہ دار کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے یا واجب روزہ رکھا ہوا ہے اور جان بوجھ کر اپنا سر پانی میں ڈبو دیتا ہے پورا، یعنی سر سے لے کر یہ گردن پورا یہ سر کے زمرے میں آتا ہے، یہ پانی میں ڈبو دیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنا سر پانی میں، اس کا سر نیچے چلا جائے، ڈوب جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ ایک شخص بھول گیا، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا نا کہ روزہ رکھا، بھول گیا، اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس کا روزہ ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ جہاں تک کھایا ہے تو ٹھیک ہے، جو منہ میں ہے باہر نکال دے، منہ کو صاف کر لے، اس کا روزہ درست ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ اگر بھول گیا اور اس نے یا تو چھلانگ لگا دی پانی میں، یا پھر یہ ہے کہ سر کو ڈبو دیا اور بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے۔ اگر کچھ سر کا کچھ حصہ، یعنی پورا سر نہیں، سر کا کچھ حصہ پانی میں ڈبوئے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر آدھا حصہ ایک دفعہ اور آدھا حصہ ایک دفعہ پر سر میں ڈبوئے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، چونکہ پورا سر ایک دفعہ پانی میں نہیں گیا۔ اگر وہ کسی ندی کے کنارے، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جا رہا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ پاؤں پھسل گیا اور اس کے اختیار میں نہیں رہا، وہ پانی میں جا کے گر گیا اور سارا بدن، سر اس کا پانی میں، بدن یا پھر فقط سر اس کا پانی میں ڈوب گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ جان بوجھ کر اس نے یہ عمل انجام نہیں دیا۔ ایک شخص ہے، اس کو کوئی دھکا دے دیتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے، یا اس کا سر پکڑ کے خود دوسرا شخص اس میں ڈال دیتا ہے پانی میں، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، ایک شخص ہے، اس نے سر پانی میں ڈبو لیا ہے، لیکن شک ہے اس کو کہ آیا پورا سر پانی میں ڈوبا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اگر وہ شک کی حالت میں ہے تو شک کی اعتنا نہ کرے، شک کی پرواہ نہ کرے، اس کا روزہ درست ہے۔ اب ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے، روزے رکھتا ہے، روزہ اس نے رکھ لیا اور اس کے اوپر غسل بھی واجب ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غسل کی دو قسمیں ہیں، ایک غسل التماسی ہے، غسل ترتیبی ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، غسل کی نیت سے روزے کی حالت میں کسی تالاب میں، کسی نہر میں، ندی میں، سمندر میں یا دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ میرا تو روزہ تھا، اور روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی کے اندر ڈبو دیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ روزہ بھی واجب ہے، غسل کرنا بھی واجب ہے، تو اس صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا غسل تو درست ہوگا، غسل تو اس کا درست ہے، لیکن روزہ اس کا باطل ہے، اس کی قضا بھی ادا کرے اور اس کا کفارہ بھی